تو یقین مانیے کہ وہ پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی لہو کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار اور تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان بچوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہید یہ کسی ایک جماعت کے شہید نہیں ہیں یا کسی ایک مسلک کے شہید نہیں ہیں۔ ان کا احترام ملک کے 23 کروڑ عوام کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں، کروڑوں مائیں، کروڑوں والدین، نوجوان، وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنونشن میں آج اکٹھے ہوئے ہیں، شہداء کے عظمت کے کنونشن میں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، میں ابھی چند لمحوں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے ملک کے اندر مسائل ہوں، چاہے کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ ہنگامہ ہو، چاہے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو، چاہے ہمارے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا وہ جتھا ہو، ان کو آج تک اس کا مقابلہ مردانہ وار کنہوں نے کیا؟ وہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے، ہماری پولیس کے جوانوں نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے 9 مئی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی، 9 مئی کو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں، اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے سربراہ کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا، تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر زعماء نے اپنے اپنے بڑے جوشیلے انداز میں اپنی باتیں کی ہیں۔ محترمہ شہید کی بات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی بات ہوئی، اور بے گناہ بے بنیاد الزامات پر پچھلی حکومت نے ساری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا۔ انہوں نے بڑے حوصلے سے